السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد ایک نصیحت ہے۔ اگر اس نصیحت پر ہم سب لوگ عمل کر لینا تو ہماری زندگی سے آدھی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور ہم سب لوگ صحت مند ہو جائیں گے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ واقعہ سنیے۔ ایک طبیب مدینے آیا۔ طبیب جیسے آج کل ڈاکٹر ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں طبیب اور حکیم ہوا کرتے تھے۔ تو وہ طبیب مدینے آیا اور اس نے مدینے میں آ کر اپنا کلینک اوپن کیا کہ میں مریضوں کا علاج کروں گا، میرا بھی فائدہ ہوگا، مریضوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس نے اپنا مدینے میں آ کر کلینک اوپن کر لیا۔ کافی دن گزر گئے، کوئی مریض ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی کیا بات ہے، میں نے کلینک اوپن کیا ہے، کوئی گاؤں دیہات میں اوپن نہیں کیا، مدینے میں شہر کے اندر کلینک اوپن کیا ہے، اچھی خاصی آبادی بھی ہے، لیکن کیا بات ہے کوئی مریض ہی نہیں آ رہا ہے۔ بڑا حیران ہوا۔ اب وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ میرا کلینک چلے گا اچھا خاصا، میری بھی پروفٹ ہوگی، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا، میرا نام ہو جائے گا، لیکن کوئی مریض ہی نہیں آ رہا ہے نا۔ تو بڑا فکر مند ہوا۔ تو اس نے جو ہے نا یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ آخر کیا بات ہے کہ لوگ مجھ سے علاج کرانے نہیں آ رہے ہیں، حالانکہ میرے علاوہ اور کوئی آس پاس طبیب بھی نہیں ہے۔ تو جب اس نے تحقیق کی، پتہ لگانے کی کوشش کی، تو اس کو پتہ چلا کہ اس شہر کے لوگ جو ہیں نا وہ بیمار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اس نے اور تحقیق کی کہ آخر یہاں کے لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب اس نے اور تحقیق کی تو اس نے یہ بات لکھی کہ اچھا، دراصل اس شہر کے لوگ اس لیے بیمار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ بغیر بھوک لگے کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ کھانا تب کھاتے ہیں جب انہیں بھوک لگتی ہے، اور کھانا چھوڑ دیتے ہیں جب تھوڑی سی بھوک باقی رہتی ہے۔ یہ اس نے تحقیق کی کہ یہاں کے لوگ اس لیے بیمار نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ یہ کھانا تب کھاتے ہیں جب ان کو بھوک لگتی ہے، اور جب کھانا شروع کرتے ہیں تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں جب تھوڑی سی بھوک باقی رہتی ہے۔ یہ ان کی صحت کا راز ہے، بغیر بھوک کے نہیں کھاتے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کا ٹائم بناؤ، کب کھانا ہے، کیا کھانا ہے۔ یہ نہیں کہ بس جو آیا سب اندر، جب آیا تب کھا لیا، جتنا دیکھا سب اندر۔ کوئی کھانے کا ٹائم ٹیبل آج ہمارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے کہ جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور کھانا جب شروع کر دو تو جب تھوڑی سی بھوک باقی ہو نا تو کھانا چھوڑ دو۔ یہ صحت کا ایک بہت بڑا سیکریٹ پوائنٹ ہے، بہت بڑا راز ہے۔ اگر آپ پیٹ کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں نا، تو کھانے کا ٹائم بنائیے، کھانے کا ٹائم بنائیے، اور کیا کھا رہے ہو آپ اس پر بھی گہری نظر رکھو کہ آپ کیا کھا رہے ہو۔ یہ نہیں کہ صاحب چاؤمین کھا لی، برگر کھا لیا، مسالے دار چیزیں کھا لی، جو چیزیں جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ بھی کھا لی، اور کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، صبح اٹھے تب کھا لیا، 10 بج رہے تب کھا لیا، 12 بج رہے تب کھا لیا، جتنا سامنے ہے وہ بھی کھا لیا، من کر رہا ہے تب بھی کھایا، من نہیں کر رہا ہے تب بھی کھا لیا، پیٹ بھر گیا ہے اس کے بعد بھی ڈبل کھا لیا۔ یہ آج ہماری بیماریوں کی وجہ ہے، کیونکہ آج ہمارا کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اور ہم کیا کھا رہے ہیں اس سے بھی ہمیں مطلب نہیں ہے۔ بس مزیدار ہونا چاہیے، جو زبان کو مزیدار لگے، چاہے وہ ہماری صحت کو نقصان پہنچائے یا فائدہ پہنچائے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ کتنا ہمیں کھانا ہے اس سے بھی مطلب نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مل جائے بس، اور فری کا مل جائے تو کیا کہنے، چاہے پیٹ خراب ہو جائے لیکن کھانا ہے۔ ناک تک کھا لیتے ہیں، منہ تک آ جاتا ہے کھانا، تب تک ہم کھاتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے بیمار رہنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اسی لیے اس طبیب نے جو ریسرچ کی، جو اس نے تحقیق کی، اس کے بعد اس نے یہ بات لکھی کہ مدینے کے لوگ اس لیے بیمار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بغیر بھوک کے نہیں کھاتے ہیں۔ جب ان کو بھوک لگتی ہے تب ہی یہ لوگ کھاتے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ نہ تو ہمارے ناشتے کا کوئی ٹائم، نہ ہمارے کھانے کا کوئی ٹائم، نہ ہمارے سونے جاگنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ دوپہر کا کھانا 12-1 بجے ہونا چاہیے، ظہر کی نماز کے بعد ہو جائے، چلو ظہر کی نماز سے پہلے ہو جائے، لیکن ہمارا دوپہر کا کھانا کب ہوتا ہے؟ 4 بجے 5 بجے۔ ناشتہ کب ہو رہا ہے؟ 11 بجے 12 بجے۔ اور رات کا کھانا کب ہو رہا ہے؟ 12 بجے 11 بجے۔ کہاں سے صحت بنے گی؟ کھانے کا ٹائم آپ سیٹ کرو ایک، اور کتنا کھانا ہے یہ بھی سیٹ کرو، کیا چیز کھانا ہے یہ بھی طے کرو۔ آپ چٹپٹی چیزیں چلو کبھی کبھار چل جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ انلمٹ، بس جو بھی مل رہا ہے انلمٹ ملنا چاہیے، جب مل جائے کوئی مطلب نہیں ہے، بس مل جائے۔ اسی لیے اس سے بچنا چاہیے، یہ بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو جب بھوک لگتی تھی
اور حضور کی سنت یہ ہے کہ جب تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو، اس سے بدن صحت مند رہے گا، اس سے آپ کی باڈی میں بیماری نہیں ہوگی۔ اور کھانے پینے میں یہ دھیان رکھو کہ کون سی چیز آپ کی باڈی کو نقصان پہنچائے گی، کون سی چیز فائدہ پہنچائے گی۔ آج کل چاؤمین، موموز، برگر، سرگر، پزا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں دوپہر میں ہم یہ لے لیا، شام میں وہ لے لیا، ہر گھنٹے میں کچھ نہ کچھ لے رہے ہیں۔ کوئی ٹائم ٹیبل، سلیقہ تمیز کھانے میں ہم لوگ نہیں اختیار کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس نصیحت پر عمل کیجئے گا۔ اگر آپ اس نصیحت پر عمل کرو گے تو جوانی تو گزر جاتی ہے، بڑھاپے میں بڑی دقتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی آپ صحت مند رہیں تو جوانی میں آپ کو کیئر کرنا پڑے گی، کھانے پینے کی، سونے جاگنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔